بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو جہاں کی امہات المومنین، سرکار دو جہاں کی زوجائیں 11 زوجائیں تھیں، 2 کنیزیں تھیں، اس طرح 13 عورتیں نبی مکرم کے ساتھ وابستہ تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو جہاں کی کنیز تھیں، جن سے ایک پسر دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ نبی سے 13 خواتین وابستہ تھیں، ان میں سے 2 کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ بھی کر لی، توبہ جب کریں گی جب پہلے کچھ کیا ہو، جی پہلے کچھ کیا ہو۔ میں نہیں جانا چاہ رہا، مگر جانا چاہ بھی رہا ہوں اس بحث میں کہ تھوڑا سا جا کر قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں۔ اگر میں کوئی حدیث سنا دوں، میں کوئی اپنا بیان کہہ دوں تو کہا جائے گا یہ تبرہ کر رہے تھے۔ یہ تبرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، یہ الہی پیغام کا ایک بیان ہے۔ اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، ان تتوبا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، فقد صغت قلوبکما تو تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد والا جملہ دیکھیے ذرا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، مظاہرہ، روب ڈالنا، دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا، جی ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو جان لو کہ نبی کا مولا اللہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہے۔ ان اللہ ہوا مولا، تو جان لو نبی کا مولا اللہ ہے۔ اب یہاں مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا کے کیا معنی ہے؟ یہاں ناصر، مددگار، تو جان لو کہ نبی کا مددگار اللہ ہے۔ ان اللہ ہوا مولا ہو، نبی کا مددگار اللہ ہے۔ وہ جبرائیل ہو، اور جبرائیل نبی کا مددگار ہے۔ ارے بڑے عجیب، اس آیت کے اندر بڑے پیغامات ہیں جی۔ جان لو نبی کا مولا اور مددگار اللہ ہے، وہ جبرائیل، اور جبرائیل ہے۔ وہ صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور صالح المومنین، مومنین کو مومن قرار دینے والا۔ بھائی میں دقت چاہوں گا اہل علم سے، یہاں صالح المومنین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ مومنین میں جو صالح ہے، یہ صفت و موصوف نہیں ہے۔ مولانا کہا ہے یہ صفت و موصوف نہیں ہے کہ صالح المومنین کہہ دیا جائے مومنین میں صالح نہیں، جو مومنین کو یہ طے کرے کہ مومن ہے۔ میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، جو یہ طے کرے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، جس کی تصدیق پر مومن ثابت ہوگا۔ صالح المومنین، اللہ نبی کا مولا ہے، جبریل نبی کا مولا۔ اللہ اکبر، ابھی تو 2 سال پہلے تک تو یہی نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مولا ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے۔ اللہ قرآن میں جبریل کو مولا کہہ رہا ہے، تو یہ کون سا مولا بھائی؟ یہ تو بعد میں ہم بحث کریں گے کیا معنی ہے مولا کے، لیکن لفظ مولا تو پلٹ رہا ہے نا حضرت جبریل کی طرف بھی۔ اللہ مولا ہے نبی کا، جبریل مولا ہے صالح المومنین، جو مومنین کی تصدیق کرے کہ یہ مومن ہے۔ جب حضرت ابو طالب مولا کائنات کو خانہ کعبہ سے لے کے چلے، تو ادھر سے ایک کعب الاحبار، ادھر سے ایک یہودی عالم، ادھر سے ایک پادری، ادھر سے ایک مسیحی عالم آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا مکے کا دستور کیا ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے، پہاڑوں میں سے سانپ نکل کر آتا ہے، اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر واپس چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ حلال زیادہ ہے۔ ابو طالب جب سب کے لیے یہی قاعدہ قانون ہے تو تم کیوں نہیں لٹاتے ہو اپنے بچے کو؟ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب، بھئی حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب کے نہ لٹائیں؟ حضرت ابو طالب نے لے جا کر اس پتھر پہ لٹا دیا اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، مولا علی کو۔
پیچھے ہٹے کو وہ سانپ نکل کر آیا، اور ایک مرتبہ اس نے آ کر میرے مولا علی پر جب اپنا پھن پھیلایا، مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا کلہ پکڑا، ایک ہاتھ سے ایک طرف کا کلہ، دوسرے ہاتھ سے دوسرا کلہ پکڑا، میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، دونوں کلوں کو پکڑ کے چیر ڈالا برابر کا، برابر کا چیر کر میرے مولا علی نے اسے پھینک دیا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد نے بے ساختہ کہا، عربی میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور چیرنے کو درہ کہتے ہیں۔ آواز آئی حیدرہ، میرا بچہ ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ بچے کو گود میں لے کر پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں پر پیار کیا، سینے سے لگایا۔ علی نے سانپ کو چیر ڈالا، علی نے اژدہے کو چیر ڈالا۔ آگے بڑھے، پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمیشہ رستوں کی رکاوٹ یہی لوگ ہیں۔ آگے کھڑے ہو گئے، کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے لٹا دیا، تم نے دیکھ لیا کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں ابو طالب، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، پیمانہ توڑ دیا، اب کیسے طے کریں گے کون حلال زادہ ہے؟ اب کیسے طے ہوگا کون حلال زادہ ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے قیامت تک یہی پیمانہ ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔